السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم اسلامیہ کلاس 7 کی مزید MCQs پڑھیں گے۔ MCQs نمبر 250 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہمارے ساتھ ٹاپک ہے صلاح الدین ایوبی۔ MCQs نمبر 252 ہے صلاح الدین ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ یہاں پر MCQs ہو گیا صلاح الدین ایوبی تو یہ ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ MCQs نمبر 253 ہے صلاح الدین ایوبی عراق کے شہر تقریت میں 1138 میں پیدا ہوئے۔ تو یہ امپورٹنٹ MCQs ہے کہ آپ کی پیدائش جو تھی وہ عراق کی صوبے تقریت میں ہوئی 1138 میں۔ MCQs نمبر 254 ہے صلاح الدین ایوبی کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی امپورٹنٹ MCQs ہے۔ MCQs نمبر 255 ہے 1187 کو صلاح الدین ایوبی نے یورپ کی متحدہ افواج کو شکست دے کر بیت المقدس آزاد کروا لیا تھا۔ تو 1138 آپ کی پیدائش ہے اور 1187 میں آپ نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، آزاد کروایا تھا۔ MCQs نمبر 256 ہے صلاح الدین ایوبی نسلاً یہ کرد تھے۔ ایوبی سلطنت کے بانی تھے اور نسلاً یہ کیا تھے؟ کرد تھے۔ MCQs نمبر 257 ہے شیر کو صلاح الدین ایوبی کے چاچا تھے۔ آگے MCQs نمبر 258 ہے یہ شیر جو تھا یہ نام ہے ایک بندے کا، وہ صلاح الدین ایوبی کے چاچا تھے۔ MCQs نمبر 258 ہے صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی کے ہاں ایک فوجی افسر تھے۔ تو یہ نور الدین زنگی کا ایک فوجی افسر تھا یہ صلاح الدین ایوبی، اور اس کی لیڈر جو تھے وہ نور الدین زنگی تھے۔ MCQs نمبر 259 1169 کو مصر فتح کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی کو مصر کا گورنر حاکم مقرر کیا۔ یعنی 1169 کو مصر فتح کرنے کے بعد آپ وہاں کے حاکم مقرر ہوئے۔ MCQs نمبر 260 ہے 1187 میں صلاح الدین ایوبی اور عیسائیوں کے درمیان حطین کے مقام پر جنگ ہوئی، جس میں 30,000 عیسائی ہلاک اور ان کا لیڈر رینالڈ کو گرفتار کر کے بعد ایوبی نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا تھا۔ یعنی 1187 میں صلاح الدین ایوبی اور عیسائیوں کے درمیان حطیم کے مقام پر جنگ ہوئی تھی، جس میں 30,000 عیسائی ہلاک ہو گئے تھے اور ان کا جو لیڈر تھا رینالڈ اس کو بھی قتل کیا گیا تھا۔ MCQs نمبر 261 بیت المقدس 88 سال کے بعد مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا۔ یہ بھی امپورٹنٹ MCQs ہے کہ کتنے سال بعد مسلمانوں کے قبضے میں آیا تھا، تو 88 ایئرس۔ MCQs نمبر 262 صلاح الدین ایوبی نے 1191 میں وفات پائی۔ یہ بھی امپورٹنٹ MCQs ہے۔ تو اس میں جو ہے کہ 1138 آپ کی پیدائش، 1187 میں آپ نے بیت المقدس آزاد کروایا تھا اور 1193 میں آپ کی وفات ہو گئی۔ آگے اس کے معروض سوالات ہیں۔ سوال نمبر MCQs نمبر 263 ہے صلاح الدین ایوبی کب پیدا ہوئے؟ الف 1132، با 1138، جیم 1152 اور دال 1222۔ تو اس کا صحیح جواب ہے 1138۔ MCQs نمبر 264 ہے صلاح الدین ایوبی کون سے ملک میں پیدا ہوئے؟ کردستان، الف مصر، با شام، جیم عراق کردستان جو اب عراق کا حصہ ہے، اور دال حجاز۔ تو اس کا صحیح جواب ہے کردستان عراق میں۔ MCQs نمبر 265 صلاح الدین ایوبی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ فاتح مکہ، با ہے فاتح عرب، جیم ہے فاتح بیت المقدس اور دال ہے فاتح سندھ۔ تو یہ ہے فاتح بیت المقدس۔ MCQs نمبر 266 صلاح الدین ایوبی نے کس سن عیسوی میں یورپ کی اقوام متحدہ فوج کو شکست دی؟ الف 1187، بی 1172، جیم 1156 اور دال 1122۔ تو اس کا صحیح جواب ہے 1187۔ MCQs نمبر 267 صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کب فتح کیا؟ 1187 عیسوی کو، بے 1172 عیسوی کو، جیم 1156 عیسوی اور دال 1122۔ تو اس کا صحیح جواب ہے 1187۔ MCQs نمبر 268 ہے صلاح الدین ایوبی نسلاً تھے؟ الف افغانی، بے عربی، جیم کرد، دال ترک۔ تو اسی نسلاً صلاح الدین ایوبی کرد تھے۔ 269 ہے صلاح الدین ایوبی کو مصر کا حاکم مقرر کیا؟ الف 561 ہجری میں، بے 564 ہجری میں،
جیم 571 میں اور دال 582. تو اس کا صحیح جواب ہے کہ 564 ہجری میں آپ کو مصر کا گورنر مقرر کیا گیا۔ MCQs نمبر 270 ہے 569 ہجری میں صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا۔ الف مصر، با شام، جیم یمن، دال دیار باکر۔ تو اس کا صحیح جواب ہے جیم یمن۔ 271 MCQs ہے کتنے سال بعد صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس دوبارہ آزاد کیا؟ الف 60 سال بعد، بے 65 سال بعد، جیم 72 سال بعد اور دال 88 سال بعد۔ تو اس کا صحیح ہے کہ 88 سال بعد آپ نے بیت المقدس کو آزاد کیا۔ MCQs نمبر 272 ہے صلاح الدین ایوبی نے کل کتنے سال حکومت کی؟ الف 20 سال، بے 22 سال، جیم 25 سال اور دال 30 سال۔ تو اس کا صحیح جواب ہے الف 20 سال۔ MCQs نمبر 273 صلاح الدین ایوبی کب وفات ہوئے؟ الف 1120، بے 1165، جیم 193 اور دال جو تھا 1225۔ تو اس کا صحیح جواب ہے کہ آپ کی وفات 1193 میں 589 ہجری میں ہوئی۔ MCQs نمبر 274 ہے صلاح الدین ایوبی کا مقبرہ ہے؟ الف افغانستان میں، با شام میں، جیم عراق میں اور دال فلسطین میں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے کہ آپ کا مقبرہ شام میں ہے۔ آگے ہے MCQs ہے علامہ ابن خلدون۔ MCQs نمبر 275 علامہ ابن خلدون 732 ہجری 1332 عیسوی کو تیونس میں پیدا ہوئے۔ MCQs نمبر 276 علامہ ابن خلدون کا پورا نام ابو زید عبد الرحمن تھا۔ یہ MCQs ہو گیا۔ MCQs نمبر 277 علامہ ابن خلدون نے تیونس کو چھوڑ کر مصر میں رہائش اختیار کی۔ MCQs 278 علامہ ابن خلدون کو ولایت تیونس کے پاس کاتب کا عہدہ ملا۔ یہ بھی امپورٹنٹ MCQs ہے۔ MCQs نمبر 279 علامہ ابن خلدون مصر میں جامع ازہر میں فقہ مالکی پڑھاتے تھے۔ MCQs نمبر 280 ہے علامہ ابن خلدون کا انتقال 26 رمضان 808 ہجری کو ہوا۔ یہاں تک کافی ہے، آگے اس سلسلے کو ہم مزید کنٹینیو کریں گے۔